بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین اکرام، تفسیر قرآن کا سلسلہ جاری ہے۔ آج سورہ جن کا آغاز ہوا چاہتا ہے۔ مختلف صورتوں کی تفاسیر ہم سماعت کر چکے ہیں۔ یہ سورہ مبارکہ 29ویں پارے میں 28 آیات پر مشتمل ہے، مکۃ المکرمہ میں نازل ہوئی، اور چونکہ جنات کا تذکرہ اس سورہ مبارکہ میں ہے، اس مناسبت سے سورہ جن کے نام سے یہ سورت موسوم ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ، تم فرماؤ کہ میری طرف وحی کی گئی، أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، میرا پڑھنا جنوں کی ایک جماعت نے بغور سنا، فقالوا، تو بولے، اِنَّا سَمِعْنَا قُرْآنًا عَجَبًا، بے شک ہم نے ایک عجیب قرآن سنا۔ ناظرین، سب سے پہلے یہ سمجھنا ہوگا کہ جنات کون ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسانوں کی پیدائش سے پہلے جن کو تخلیق فرمایا، اور پہلا جن جسے پیدا کیا گیا وہ شیطان یعنی ابلیس ہے۔ اس کے بارے میں فرمایا، وَالْجَانَّ خَلَقْنَاهُ مِن قَبْلُ مِن نَارِ السَّمُومِ، اور ہم نے جن کو اس سے پہلے پیدا کیا خالص آگ سے۔ یہ جو پہلے کی بات ہے، یہ سیدنا آدم علیہ السلام کی تخلیق سے قبل کی بات کی جا رہی ہے، اور شیطان کو جو ہے بغیر دھوئیں کے آگ کے شعلے سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ جو حکم فرمایا کہ تم فرماؤ کہ میری طرف وحی کی گئی، تاکہ معلوم ہو جائے کہ آپ علیہ السلام فقط انسانوں کے لیے نہیں بلکہ جنات کی طرف بھی نبی بنا کر بھیجے گئے، اور کفار مکہ کو یہ شرم دلائی جائے کہ جنات جو کہ انسان تو نہیں ہے، انبیاء کرام علیہ السلام تمام کے تمام جنسیت کے اعتبار سے وہ بشر تھے، اور اگرچہ ان کی بشریت بہت کامل درجے کی تھی لیکن تھے تو بشر۔ تو ان کفار مکہ کو یہ تنبیہ کی گئی کہ جنات جیسے جو کہ غیر جنس تھے، انہوں نے جب ایمان قبول کر لیا تو تمہیں تو شرم آنی چاہیے، گویا کہ آپ علیہ السلام تمہارے سامنے بنفس نفیس موجود ہیں، اور اس کے بعد بھی یہ ایمان سے محروم رہے۔ ناظرین، جنات نے یہ جو سماع کیا، بغور قرآن سنا، یہ مقام نخلہ تھا۔ مکۃ المکرمہ اور طائف کے درمیان یہ جگہ ہے نخلہ نامی۔ آپ علیہ السلام فجر کی نماز میں قرآن کریم فرقان حمید کی تلاوت فرما رہے تھے، اور نصیبین کی جماعت تھی یہ جب وہاں سے گزری تو ٹھہر گئے۔ انہوں نے دیکھا کہ بڑی خوبصورت آواز ہے، اور جب بغور سنا تو بس سنتے رہ گئے، اور قرآن کریم فرقان حمید کی ہدایت کا نور ان کے قلوب میں اتر گیا، اور یہ مسلمان ہو گئے۔ اگلی آیات کے اندر اس کا واضح بیان تفصیل کے ساتھ موجود ہے۔ رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی فقط تلاوت فرمائی تھی، آپ نے ان سے کلام نہ فرمایا، اور نہ انہوں نے باقاعدہ مطلب آپ کی کوئی صحبت اختیار کی۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ صحابہ کرام علیہم رضوان کے مقام اور مرتبے کو اس آیت کریمہ کے اس انداز سے سمجھا جا سکتا ہے کہ وہ لوگ، وہ جنات کی جماعت جنہوں نے آپ علیہ السلام کی بھی صحبت اختیار نہیں کی، اور فقط آپ کا دیدار کر کر وہ مرتبہ صحابیت پر سرفراز ہو گئے، اور مومن ہو کر مومن بنانے والے بن گئے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم فرقان حمید میں ان کا بیان فرمایا۔ تو ان اصحاب کی کیا شان ہوگی جنہوں نے زندگی کا ہر لمحہ جو ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گزارنا پسند کیا۔ تو کیسا مطلب ان کا مقام اور مرتبہ ہوگا کہ جن کا تزکیہ آپ علیہ السلام نے فرمایا، جنہیں کتاب و حکمت کا علم آپ نے سکھایا، اور جن کی تعلیم اور تربیت کا مکمل اہتمام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے ہوا۔ یقیناً ان کا مقام اور مرتبہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے۔ ناظرین، یہاں پر ایک اور بات یہ ہے کہ مفسرین نے اس آیت کریمہ کے تحت لکھا کہ یہاں آپ علیہ السلام کی جنات کے ساتھ ملاقات نہیں ہوئی، لیکن 6 مرتبہ آپ کی ملاقات ثابت ہے۔ نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے باقاعدہ نفس نفیس جنات نے ملاقات کی ہے، اور 6 مرتبہ جو ہے یہ ملاقات آپ علیہ السلام سے ثابت ہے۔ چنانچہ جنات پر ایمان رکھنا یہ ایمانیات سے ہے۔ اگر کوئی شخص اس کا منکر ہے تو وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، کہ قرآن کریم فرقان حمید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وضاحتاً صراحتاً بیان فرمایا۔ یہ جو کارٹونز وغیرہ کے اندر بھوتوں کو بنیاد بنا کر نظریہ جنات کی تردید کی جاتی ہے کہ یہ کوئی تصور نہیں ہوتا، لیکن یاد رکھیے کہ اگر کوئی شخص یہ سمجھتا ہے کہ جناب بھوت اور جن ایک ہی ہوتے ہیں، پھر وہ یہ سمجھتا ہے کہ یہ جنات وغیرہ ان کا کوئی وجود نہیں ہوتا، تو یاد رکھیے کہ یہ ایمان سے متضاد بات ہے، اور ایسا تصور رکھنے والا شخص دائرہ اسلام سے خارج ہوتا ہے۔
چنانچہ ہمیں اپنے درست نظریات کے لیے قرآن کریم فرقان حمید کا مطالعہ کرنا چاہیے، رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بیان کردہ عقائد پر ہمیں یقین اور اعتماد رکھنا چاہیے، اور یہ جو میڈیا یا سوشل میڈیا کے مختلف ذرائع سے آنے والے نظریات ہوتے ہیں انہیں اختیار کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔ رب کریم ہمیں ایمان پر ثابت قدمی عطا فرمائے۔ القلم Islamic Center under the supervision of Mufti Munibur Rahman Zida Majdu.